مقتدی کیا امام کے پیچھے قرات کرے یا خاموش رہے؟ اور ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر ان پانچوں نمازوں میں مقتدی کے لیے کیا حکم ہے شریعت مطہرہ میں؟ ظاہر ہے جب آگے امام قرات کر رہا ہے اور آپ پیچھے کھڑے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، یہ ایک سوال ہے۔ اس حوالے سے میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جس وقت امام قرات کر رہا ہو تو مقتدی کے لیے پیچھے پڑھنا جائز نہیں ہے، نہ اونچی آواز میں پڑھنا جائز ہے، نہ آہستہ آواز میں پڑھنا جائز ہے، بلکہ وہ بالکل خاموش ہو کے سنے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اس وقت کان لگا کر غور سے سنو اور خاموش رہو۔ یعنی ایک تو آپ سنو اور دوسرا آپ خاموش رہو، اپنے لبوں کو بالکل حرکت نہ دو۔ غور سے سننے کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے۔ اب یہ ایک آیت کریمہ ہے، اس حوالے سے حضرت حسن بصری، عبداللہ بن مغفل، ابراہیم نخعی، جناب مجاہد، یہ سب فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ نماز میں خاموشی اختیار فرمائیں، ٹھیک ہے۔ اور اس سے مراد کئی جو مفسرین کرام انہوں نے یہ بھی لیا ہے کہ جب امام قرات کر رہا ہو تو اس وقت خاموش رہنا ہے، اور کچھ نے یہ بھی کہا ہے کہ کوئی بات نہیں کرنی، پہلے کا حکم تھا۔ لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ائمہ مفسرین ہیں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ یہ نماز کے حوالے سے آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اب اس کے بعد ہم ذرا جائزہ لیتے ہیں کہ جو احادیث مبارکہ ہے، جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں، اس میں ہمیں اس حوالے سے کیا دلیل ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے امام ابن ماجہ کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا۔ یہ سنن ابن ماجہ کتاب ہے اور مکتبہ دار السلام سے ہے، مکتبہ دار السلام الریاض سے، وہاں سے چھپی ہوئی ہے سنن ابن ماجہ۔ اس کی حدیث میں آپ کو پڑھ کے سنانے لگوں۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیتم بہ، امام اس لیے کھڑا کیا گیا ہے تاکہ اس کی اتباع کی جائے، اس کی اقتداء کی جائے، اس لیے امام آگے کھڑا ہے۔ پھر فرمایا فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوهُ، جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو۔ وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا فَأَنصِتُوا، فرمایا کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ یہ حدیث پاک ہے، اس کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 147 ہے، آپ کی آسانی کے لیے بتا رہا ہوں۔ اور اس حدیث کا جو نمبر ہے وہ 846 ہے۔ یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس کا نمبر ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ امام کو اس لیے کھڑا کیا گیا ہے تاکہ آپ اس کی اطاعت کریں، اور جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب امام قرات کرے تو تم خاموش ہو جاؤ۔ اب یہ امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور امام ابن ماجہ کے روایت کرنے کے بعد جو بھی انہوں نے یہ جو روایت کی ہے، اس کے علاوہ جو باقی اور کتابیں ہیں ان کا بھی میں آپ کو تھوڑا بتا دوں۔ امام نسائی نے بھی اس کو روایت کیا ہے سنن میں، امام ابو یعلا نے بھی اس کو مسند میں روایت کیا ہے، اور امام ابو عوانہ نے اس کو مستخرج میں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام تکبیر کہے تو تم بھی کہو، جب امام قرات کرے تو تم خاموش ہو جاؤ۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ چکا ہے، اور اس فرمان کے حوالے سے خود جو یہ کتاب ہے، اس کتاب کی جو تخریج کی ہے وہ حافظ زبیر علی زئی صاحب نے کی ہے، اور انہوں نے اسی کے نیچے لکھا ہے صحیح، اور پھر اس کے بعد انہوں نے باقی حوالہ جات دیے ہیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ اس کو فلاں نے صحیح قرار دیا، فلاں نے صحیح قرار دیا۔ اب یہاں اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو مقتدی ہے اس نے چپ رہنا ہے، اس نے نہیں بولنا قرات میں۔ ایک تو قرآن پاک سے ثابت ہوا، دوسرا امام ابن ماجہ کی اس روایت سے، اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو مقتدی ہے اس نے خاموش رہنا۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک تھوڑی سی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا آپ
توجہ سے سنیے گا میری بات. اس حدیث میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ امام کے پیچھے ہوں تو آپ نے پھر بھی قرات کرنی ہے، اور اس سے وہ مراد نہیں کہ آپ قرات نہ کریں. یہ حدیث میں تو نہیں لکھا ہوا، لیکن یہاں حافظ زبیر علی زئی صاحب نے بڑی ایک شفقت فرمائی ہے امت مسلمہ پر. انہوں نے خود سے جو اپنی تخریج ذکر کی ہے اس کے نیچے ایک عبارت لکھی، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ اگر اس حدیث پر کوئی کسی کا بس نہیں چلتا تو پھر نیچے اپنے کومنٹس پاس کر دیتے ہیں لوگ. والحدیث لا يدل على منع الفاتحة خلف الامام. یہ حدیث جو ہے یہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے پڑھنے کو منع نہیں کر رہی. اب یہ تو ان کا اپنا قول ہے، خیر جو بھی ان کا نظریہ ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو حدیث مبارکہ ہو اس کا مفہوم بدلنے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے. اب اس حوالے سے جو ہم نے سمجھا وہ یہ سمجھا کہ جب امام تکبیر کہے گا تو آپ نے تکبیر کہنی ہے، جب امام قرات کرے گا تو خاموش رہنا. اب اس حدیث کے بارے میں علامہ ناصر الدین البانی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے. ایک جگہ پہ انہوں نے کہا حسن ہے اور ایک جگہ پہ کہا حسن صحیح، یعنی یہ حدیث جو ہے وہ حسن ہے اور یہ صحیح ہے. اس طریقے سے انہوں نے بیان کیا ہے. اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی امام قرات کرے گا تو مقتدی خاموش رہے گا. اب یہاں پہ ایک دو چیز میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں. یہاں پہ امام ابو داؤد نے جو ہے انہوں نے بھی اپنی ایک رائے پیش کی ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ اضافی اس میں داخل کیے گئے، لیکن کتنے ہی کتابوں میں محدثین کرام نے اس کو ذکر کیا ہے اور انہوں نے بالکل واضح طور پر یہی حدیث کے الفاظ جو تھے وہ ذکر کر دیے ہیں. اور اس کے بعد ایک اور روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. چلو اس میں تو کوئی کہہ لے گا جی اور جب امام قرات کرے گا تو پیچھے جو بندہ ہے وہ اونچی آواز میں قرات نہیں کر سکتا، وہ آہستہ آواز میں قرات کرے. حالانکہ یہ مطلق حکم ہے کہ جب امام قرات کرے تو تم نے خاموش رہنا ہے، اس میں یہ نہیں ہے اونچی نیچی آواز کی کوئی بات نہیں ہے. اب دوسری ایک روایت ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس دوسری روایت کو بھی میں امام ابن ماجہ نے جو روایت کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اس کو ذرا آپ نے غور سے سننا ہے کہ جو امام ابن ماجہ نے روایت کی ہے اس پر پھر آگے کیا 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 گیا ہے، یا اس کے علاوہ جو اس طرح کی روایت حدیث آتی ہے اس پر بعض لوگوں نے اپنے کیسے کیسے کومنٹس پاس کیے. بلکہ میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ذرا آپ غور سے سنیے گا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ امام ابن ماجہ ہے، سنن ابن ماجہ ہے میرے پاس، جس سے میں دوسری روایت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اور باقی میں بتاؤں گا کہ یہ روایت اور کن کن کتابوں میں موجود ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ. حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کا امام آگے کھڑا ہے اس کے امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے. مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو امام قرات کر رہا ہے وہی تمہاری قرات ہے، اسی کو حضور علیہ السلام نے فرما دیا. ابھی مطلقاً ایک بندہ اس حدیث کو سمجھے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ پہلی حدیث میں یہ تھا کہ امام قرات کرے تو خاموش ہے، اب یہاں پر جو امام کی قرات ہے مقتدی کی بھی وہی قرات قرار دی جا رہی ہے. اور اب آتے ہیں اس حدیث کی طرف کہ اس حدیث کو حافظ زبیر علی زئی صاحب نے اس پر جو حکم لگایا ہے وہ یہ لگایا ہے اسنادہ ضعیف جدا، اس کی جو سند ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہے، یہ انہوں نے اس پر حکم لگایا ہے. اور پھر کہا وَلَهُ شُوَاهِدٌ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ، کہا کہ اس کے جتنے بھی شواہد ہیں وہ ضعیف ہیں. یہ حافظ زبیر علی زئی صاحب نے اس پر حکم لگایا ہے. میں آپ سے ایک دو اور چیزیں عرض کرتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان ایک چیز کو اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے انسان پتہ نہیں کیا کیا کر گزرتا ہے. لیکن یہاں میں آپ کو اور لوگوں کا بھی حوالہ دوں گا کہ اس حدیث کی کیا اہمیت ہے. شیخ ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، پڑھیں
اٹھائیں کتابیں شیخ البانی کی، مطالعہ کریں، ان کو بھی پڑھیں انہوں نے کیا کہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ حدیث حسن ہے، اور شعیب ارنوت نے بھی اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ اب ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں، یقین جانے آپ سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ جو بات میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کو امام دارقطنی نے بھی روایت کیا ہے، اور انہوں نے کیا ظلم ڈھایا ہے۔ یہ ظلم ہے جو لفظ انہوں نے بولے ہیں۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ میں نہ ان پر کوئی ایسا کوئی اعتراض اٹھاتا ہوں ان کی شخصیت پر، پھر بڑے لوگوں کو میری بات بڑی بری لگے گی جو امام دارقطنی نے فرمایا اور ان کے بارے میں میں جو کچھ کہہ رہا ہوں۔ میرے دل میں ان کا احترام ہے، لیکن ان کے قول سے اختلاف تو ہے، ہمیں اختلاف تو ہم کر سکتے ہیں۔ جس طرح ہمارے ائمہ محدثین کرام کے ساتھ لوگوں نے بڑا بڑا اختلاف کیا ہے، تو ہم بھی تو اختلاف کر سکتے ہیں۔ اب امام دارقطنی کی حدیث ذکر کرنے کے بعد میں آپ کو ایک عبارت سناتا ہوں۔ انہوں نے یہ روایت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر کی ہے، اور پھر یہ کہا ہے کہ یہ اس حدیث میں مسئلہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں غیر ابی حنیفہ والحسن ابن عمارہ، وہ کہتے ہیں ابو حنیفہ اور حسن بن عمارہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، شیخ ہیں، ان کے بارے میں بتا رہے ہیں وَهُمَا ضَعِيفَانِ، یہ دونوں ضعیف ہیں۔ یعنی یہ کہا کہ امام ابو حنیفہ اور حسن بن عمارہ دونوں ضعیف ہیں، اس لیے یہ روایت ضعیف ہے۔ اب ایک بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ امام دارقطنی نے اتنے بڑے لفظ بول دیے ہیں، کاش انہوں نے اس چیز کو سمجھا ہوتا، پڑھا ہوتا، کاش ان کی نظر سے یحییٰ بن معین کا وہ قول آیا ہوتا، کاش ان کی نظر میں سفیان ثوری کا قول آیا ہوتا، کاش ان کی نظر میں دیگر ائمہ محدثین کرام کے اقوال بھی آئے ہوتے کہ انہوں نے کیا فرمایا ہے۔ یحییٰ بن معین بہت بڑے حدیث کے امام ہیں، انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کان ابو حنیفہ ثقۃ، ابو حنیفہ ثقہ ہیں۔ اور آپ یقین کریں کہ جناب سفیان نے بھی یہی فرمایا کہ ابو حنیفہ ثقہ ہے، اور کسی نے یہ فرمایا کہ پورے اس دور میں کوئی بندہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ کسی نے کہا کہ وہ عالم ہے اہل زمانہ کی۔ تو اتنی ثقافت بیان ہوئی، اور اس پر علماء کرام نے باقاعدہ طور پر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ثقافت پر، اور امام دارقطنی نے ان کو ضعیف قرار دے کے اس حدیث کو ضعیف قرار دے رہے ہیں۔ اور ایک بات میں یہاں ضرور کرنا چاہوں گا، وہ بات یہ ہے کہ جس وقت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے امام دارقطنی کا یہ قول پڑھا نا، تو انہوں نے آگے سے کیا فرمایا عمدۃ القاری میں؟ انہوں نے یہ فرمایا لو تأدب الدارقطنی واستحیا لما تلفظ بهذه اللفظ، انہوں نے یہ کہا کہ اگر امام دارقطنی ادب کا دامن نہ چھوڑتے اور حیا والا معاملہ کرتے، واستحیا، حیا والا معاملہ فرماتے، تو امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ لفظ نہ بولتے جو انہوں نے ان کو ضعیف کہہ دیا ہے۔ فرماتے ہیں وہ تو ایسے امام ہیں کہ مشرق و مغرب میں جن کے علم سے مشرق و مغرب روشن ہو گیا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں قال ابن معین ثقۃ مامون، ابو حنیفہ ثقہ اور مامون ہے۔ اور قال شعبہ کان ابو حنیفہ ثقۃ، ابو حنیفہ ثقہ ہیں۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ سفیان نے بھی، جناب سفیان نے بھی یہ کہا کہ ابو حنیفہ ثقہ ہیں۔ تو حیرانگی اس بات پر ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے وہ ضعیف قرار دے دیا ہے، اور اس روایت پر، اس روایت کو بڑی آسانی سے ضعیف کہہ دیا ہے۔ ایسا تو نہیں چلتا میرے بھائی، ایسا نہیں چلتا۔ اپنی مرضی سے کسی حدیث کو پکڑ کے ضعیف نہیں کہا جا سکتا۔ جن جن ائمہ نے اس حدیث کو پڑھا ہے انہوں نے حسن قرار دیا اس حدیث کو، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی مذاق تھوڑا ہی ہے، لوگ سوئے ہوئے نہیں ہیں، جاگ رہے ہیں لوگ کہ کون سی حدیث جو ہے وہ حسن ہے اور کون سی حدیث ضعیف ہے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب یہ دور نہیں ہے کہ کوئی جو مرضی حدیث پڑھ کے جو مرضی کہتا پھرے اور کہے کہ میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ایسی اجازت کسی کو نہیں ہوگی۔ اب یہ جو حدیث ہے اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا امام موجود ہے اس امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ اب اس سے بڑھ کر اور فیصلہ کیا ہو سکتا ہے کہ جو امام قرات کر رہا ہے وہ مقتدی، اب مقتدی خود اس میں انوالو ہونے کی کوشش کرے
تو یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے. جب شریعت کہہ رہی ہے کہ امام نے قرات کر دی ہے تو آپ کی قرات ہو گئی ہے. اور اگر میرا کوئی دوست یہ کہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو کہاں لکھا ہے کہ باجماعت نماز نہیں ہوتی؟ یہاں تو باجماعت نماز کے بارے میں امام اور مقتدی کے الفاظ موجود ہیں کہ مقتدی نے قرات نہیں کرنی. اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ باجماعت نماز کے لیے ہے تو پھر بتائیں کہاں لکھا ہے. اور پھر اس کے علاوہ دوسری نص موجود ہے، احادیث موجود ہیں کہ جو مقتدی ہے اس نے قرات نہیں کرنی، اس نے خاموش رہنا ہے قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں. اور اگر آپ چاہتے ہیں تو تھوڑی سی میں اور اس کی وضاحت کر دیتا ہوں اسی روایت کی، جس کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے. اس کے علاوہ کئی روایات امام ابن ماجہ نے اور بھی روایت کی بیان فرمائی ہیں، اور امام ابو داؤد اور امام نسائی نے بھی ان کو روایت کیا ہے. یہاں پر میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا جو انہوں نے جو حدیث بیان کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، صرف اس کی وضاحت میں کہ پیچھے اگر کوئی قرات کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا میں آپ سے ضرور عرض کرنا چاہوں گا. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے اور مکتبہ دارالسلام کی کتاب ہے، اور 169 اس کا پیج ہے، صحیح مسلم 169. اور جو میں حدیث پڑھنے جا رہا ہوں وہ 887 ہے. اس میں انہوں نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الظہر والعصر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی. فقال، تو آپ نے نماز پڑھانے کے بعد فرمایا ایکم قرأ خلفی، کس نے میرے پیچھے پڑھا ہے بسبح اسم ربک الاعلی، یہ سبح اسم ربک الاعلی میرے پیچھے کس نے پڑھا ہے؟ فقال رجل انا، ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پڑھا ہے. ولم ارید بہا الا الخیر، میرا تو ارادہ بلائی کا ہی تھا. اب یہ وہ لوگ بھی تھوڑا سوچے جو کہیں جی پیچھے پڑھنے سے ثواب ہی ہوتا ہے، اگر پیچھے قرات کر لیں گے امام کے تو ثواب ہی ملے گا نا قرات. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قد علمت ان بعدکم خالجانیھا، میں نے یہ جان لیا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے، جس نے مجھ سے جھگڑا کیا ہے. اب اگر آپ یہ فرمائیں کہ یہ تو انہوں نے پیچھے اونچی آواز میں پڑھا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر جھگڑا کیسا ہوا؟ جھگڑا تو اس لیے ہوتا ہے نا کہ جب وہ آگے قرات کی جا رہی ہے اور پیچھے سے بھی قرات کی جا رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ پیچھے سے قرات کو پسند نہیں کیا گیا، اور اس سے پہلے بھی جتنی بھی روایات بیان کی ہیں اس کو بھی نہیں، وہ بھی ساری روایات یہی بتاتی ہیں کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی. اس کے علاوہ کثیر تعداد میں احادیث موجود ہیں اور کثیر تعداد میں علماء کرام کے اجتہادات اور مناظرے موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، اور میری بھی انشاءاللہ بہت جلد اس پر پوری کتاب آ رہی ہے. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، نتیجتاً یہ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر امام قرات کر رہا ہو تو پیچھے جو مقتدی کھڑا ہے اس کو قرات کی کوئی ضرورت نہیں. جب ایک بندے کو حضور کی حدیث مل گئی ہے کہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے، یا حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو، تو پھر آگے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر مقتدی کو خاموش رہنا چاہیے. اور دوسرا، جو احادیث کی اپنا کوئی بھی مسلک ثابت کرنے کے لیے احادیث پر جو اس طرح کے حکم لگائے جاتے ہیں، اس سے حتی الوسع بچنا چاہیے. اور میں تو اکثر کہتا ہوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا قصور کیا تھا جو اتنے لوگوں نے ان پر حرف اعتراض اٹھائے ہیں. اس پر ہم کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد سامنے آئے گا. امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ثقاہت پر ہمارا ایک الگ بیان موجود ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی آپ سن سکتے ہیں کہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ثقاہت اور آپ کے جو استاد تھے، محدثین تھے، فقہا تھے، اور آپ نے آگے جو تلامذہ تیار کیے ان کے حوالے سے. تو باقی اس پر ایک الگ بیان ہوگا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کیا کیا کہا ہے،
اور باقی کچھ آئمہ نے کیا کہا ہے اور باقی کچھ آئمہ نے آگے سے جوابات کیا دیے، بلکہ وہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ نتیجتاً بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ جو مقتدی ہے اس نے امام کے پیچھے قرات کے لیے خاموش رہنا ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک کا حکم ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ہے، آپ کی احادیث مبارکہ جو ثابتہ ہیں ان کی روشنی میں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیب سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔